بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مینارۂ نور بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خود بھی پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری اور اپنے متعلقین کو بھی اسی کی تلقین کی، لہذا پاک دامنی نبوت کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا، سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ وہ سردار ہوں گے، اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ عربی زبان میں حصور کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو اور نفس کے فریب میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اسی صفت کی آئینہ دار تھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے میں بہترین موقع محل دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا کھلے لفظوں میں اظہار کیا تو انہوں نے فوراً کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس انکار کرنے پر جیل کی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زلیخا نے خود اپنی زبان سے اقرار کر لیا، وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصِمْ۔ میں نے اس کو مطلب حاصل کرنے کے لیے بہکایا مگر یہ پاک صاف رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، تاکہ ہم ان سے برائی اور فحاشی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سب کے سب برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ پس ثابت ہوا کہ پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے، نبوت کا جز ہے۔ پاک دامنی شرط ولایت ہے۔ اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زنا سے بچتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ ہر سالک نیکوکاری اور پرہیزگاری پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ ہی سے اولیاء اللہ میں شامل ہوتا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور دوستی کا حق بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ بہترین دوست ہے۔ اہل اللہ اپنی سچی محبت کی بنا پر ماں سوا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ایک غریب لاوارث یتیم اور بے سہارا لڑکی کو وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ بنا لے اور اسے اپنے محل میں ہر نعمت مہیا کر دے، نوکر چاکر ہوں، پہننے اوڑھنے کے لیے لباس فاخرہ ہوں، کھانے پینے کے لیے مرغ مسلم ہوں، زیورات اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہو، خزانے کا منہ اس کے اشارے پر کھول دیا جاتا ہو، بادشاہ اپنی ملکہ کو خوب محبت اور عزت اور احترام سے رکھے، ایسے میں کوئی بدشکل بھنگی اپنے بدبودار کپڑوں اور بدبودار جسم کے ساتھ اس ملکہ کو بہکانے کی کوشش کرے، جبکہ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہو تو ملکہ اس بھنگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ اولیاء اللہ کے دل کی یہی کیفیت ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ان پر ہوتے ہیں، ہر لمحہ ان کے دلوں پر الطاف کریمانہ کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا قدم قدم پر وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے ان کو نجات دے کر اپنی محبت اور الفت کی شیرینی انہیں عطا کرتے ہیں۔ ایسے میں کوئی غیر محرم ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرے تو وہ ایک پیشاب کے لوٹے کی خاطر اپنے مالک حقیقی کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان ابن یسار مشہور محدث ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں خوبصورت عورت ان کے خیمے میں داخل ہوئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے برملا کہہ دیا کہ میں آپ سے وہ کچھ مانگ رہی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو تم نوجوان ہو، میں خوبصورت عورت ہوں، ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خداوندی سے زار و خطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مبارکباد ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر آدمی تھا جس کی بیوی رشک قمر اور پری چہرہ تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بنا و سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز و نخرے سے اپنے خاوند کو کہا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوند نے کہا مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، جنید بغدادی کو آزما لیتی ہوں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہی گھوڑا اور یہی گھوڑے کا میدان،
دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کتنے پانی میں ہے۔ خواوند نے اجازت دے دی۔ وہ عورت بن سور کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا، اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز و نخرے چھوڑ دیے۔ زندگی کی صبح اور شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گڑ گڑاتی۔ خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسوں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہہ جاتی۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کام کا کچھ بھی نہ چھوڑا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نور نسبت میرے سینے میں منتقل ہوا تو ایسی باطنی ٹھنڈک نصیب ہوئی کہ باوجود اپنی بھرپور جوانی کے میرے لیے عورت اور دیوار کے درمیان فرق ختم ہو گیا۔ ان واقعات سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اولیاء کاملین کو محبت الہی کی ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پھر نفسانی اور شہوانی لذتیں ان کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ گویا اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر بالفرض بتقاضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ جب تک سچی توبہ کے ذریعے اس کو معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔